بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 26ویں تراویح مکمل کی۔ 16ویں پارے میں کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا۔ آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ طٰہٰ۔ پچھلے سال میں آلریڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے ہماری ہر سال کی جو تفسیر ہوتی ہے میں اس کو تھوڑا سا الٹرنیٹ کرتا ہوں کہ سمجھو پچھلے سال جو واقعات آئے تھے اب اس سال دوسرے واقعات لینے کا، اس لیے کہ ایک پارے کے اندر کئی مضامین اور کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم 17ویں پارے کی تفسیر آج لیں گے۔ 17ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورۃ الانبیاء سے۔ اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس لیے ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ ان کے جو والد تھے آزر ان کا نام تھا، جو پتھروں کے بت بنا کے بیچا کرتے تھے اور لوگ انہی بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مطمئن نہیں تھے کہ یہ ایسے کیسے خدا ہے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر چوہا ان کے سامنے کی مٹھائی لے کر جائے اس کو بھی نہیں روک سکتے، تو یہ پوری دنیا کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بیان کیا۔ نوجوان تھے، گاؤں میں ایک مرتبہ میلہ تھا، سارے گاؤں والے چلے گئے میلے کے اندر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس باڑے میں گئے جہاں پہ یہ سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہتھوڑے سے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا جو ہے سر توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا کے اپنے گھر پہ واپس چلے آ گئے۔ لوگ آئے میلے میں سے واپس کہ چلو اپنے خداؤں کی زیارت کریں گے۔ اب جب دیکھا تو خداؤں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا چہرہ جگہ پر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کون ہو سکتا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کون ہو سکتا ہے یہ جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ میں ایسا کیا؟ پتہ چلا کہ پورے شہر میں ایک ہی نوجوان ایسا تھا جو میلے میں نہیں آیا، وہ اپنے گھر پہ تھا۔ چلو بولے اس کے پاس گئے سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا، سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ میں ایسا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بل فعل کبیرہم ھذا، ارے بھائی میں کیوں کروں گا؟ تمہارے باڑے کے اندر اگر تم جا کر دیکھو تو جو سب سے بڑا خدا ہے اس کے گلے میں ہتھوڑا ہے۔ شاید اس نے ہی اس کے جتنے بھی جونیئرز تھے ان میں سے کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا چہرہ توڑ دیا۔ تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ارے بولے تجھے اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ جو ہمارا بڑا خدا ہے وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ کیسے کیا ہتھوڑے سے دوسروں کے ہاتھ پیر چہرہ توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ارے عقل کے اندھو، مجھے عقل سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم کو خود کو یہ سمجھتا ہے کہ پتھر کی ایک مورت، پتھر کا ایک بت، وہ جب کسی دوسرے کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ جب تمہارے اس کے سارے جونیئرز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تو تمہارا بھلا اور برا کیسے کر سکتا ہے؟
کون سے لاجک کے حساب سے تم نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نکلے، وقت کا بادشاہ نمرود، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں پوری دنیا پہ جنہوں نے حکومت کی، ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے، فرعون اور نمرود۔ یہ دونوں کافر تھے، پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذی القرنین، ان دونوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ تو نمرود جو بادشاہ تھا اس نے آگ جلانے کا حکم دیا، اتنی ایسی آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوپھن کے ذریعے سے اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ نے اس آگ کو حکم دیا، یا نار کونی برداً و سلامً علی ابراہیم، اس کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا۔ تو وہ جو آگ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی، اللہ نے اس آگ کو جو ہے ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ خدا کا نظام ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ اس واقعے کے اندر جو عبرت اور نصیحت ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ جب آدمی کے دل میں خدا کی صداقت کا یقین بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کے جان کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور نمرود جو بادشاہ تھا اس کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ اس کو گھمنڈ، حکومت کا گھمنڈ، پاور کا گھمنڈ، ہر چیز کا گھمنڈ، لیکن میرے محترم دوستو ایک چھوٹا سا مچھر اللہ نے اس کو حکم دیا، وہ ناک کے ذریعے سے نمرود کے بھیجے میں گھس گیا اندر، اور وہ نمرود کو ڈنک مارتا تھا۔ تو حکیم لوگوں نے یہ علاج طے کیے، نمرود کو جب تکلیف ہوتی تھی وہ اپنا سر پٹکتا تھا۔ اس زمانے کے جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ اس کے سر پر جوتے مارو، جب تک جوتے ماریں گے وہ مچھر اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو 2 آدمی طے کیے گئے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، وہ دونوں اس کو کنٹینیو جوتے مارتے تھے۔ جب تک اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے وہ مچھر کنٹرول میں رہتا تھا، اور جیسے ہی جوتے مارنا بند ہو گئے ویسے ہی وہ اس کے بھیجے میں ڈنک مارنا شروع کر دیتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو یہ ہے خدا کی طاقت۔ کوئی بھی انسان وہ طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا نمرود سمجھ لے اور کتنا بھی بڑا فرعون سمجھ لے، لیکن جب اللہ مزہ چکھانے پہ آتے ہیں تو ایسے کے لیے میزائل کی، ایٹمی پاور کی، طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ ایک مچھر سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ کس سے کام لیتے ہیں بھائی؟ مچھر سے بھی کام لیتے ہیں، اور دنیا حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو نمرود اتنا بڑا بادشاہ، اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اس کی نمرودیت کا پورا نشہ نکال دیا، نمرودیت کا نشہ ختم کرا دیا، اور اسی حالت کے اندر وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس سورت کا نام سورہ انبیاء اسی لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اب اس کے بعد آگے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، دونوں باپ بیٹے نبی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، تو ایک کیس آیا ان کے پاس، وہی واقعہ اللہ نے 17ویں پارے میں بیان کیا اس سورت کے اندر۔ اب بادشاہ کے دربار میں تو مسائل آتے ہی رہتے تھے۔ ایک شیتکری، کسان، فارمر، وہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر کہ ایک بکریاں چرانے والا جو چرواہا ہے اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئی، انہوں نے میرے کھیت کا نقصان کر دیا، کھیت میں جو میں نے پیرا ہوا تھا وہ کھا لیا، اب کون اس کی بھرپائی کرے گا؟ اس لیے کہ میں نے اتنی محنت سے وہ کھیت کے اندر پیداوار پیدا کی تھی،
حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا، بکریوں کی وجہ سے اس کے کھیت کی جو پیداوار تھی اس کا نقصان ہوا ہے، اس لیے آپ نے بکری والے کو حکم دیا کہ تیری جو ساری بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دے دے، اس لیے کہ کھیت والے کی پیداوار ختم ہو گئی تیرے بکریوں کی وجہ سے، وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ تو بکری والے نے اپنی جو بکریاں تھیں وہ کھیت والے کے حوالے کر دی اور دونوں وہاں سے جانے لگے۔ تو بیٹے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے دیکھے کہ دونوں کے درمیان میں ایسا فیصلہ ہوا ہے، تو وہ آئے ابا کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، اگر آپ اجازت دے تو اس فیصلے کو جو آپ نے دیا ہے اگر ایسا کیا جائے کہ کھیت والا اس کو بکریاں دے دی جائے اور بکری والے کو کھیت دے دیا جائے کہ بھائی جو کھیت کے اندر پیداوار تھی تو اس کھیت کے اندر پیدا کر، اور جتنے بڑے بڑے وہ درخت تھے، جھاڑ تھے یا پودے تھے، جو بھی تھے، وہ اس لیول پہ آ جائے، اس وقت تک کھیت والا بکری والا کھیت میں کام کرے اور کھیت والا جو ہے اس کے بکریوں کا دودھ نکال کے استعمال کرے، ان کا اون نکال کے استعمال کرے، ان سے فائدہ حاصل کرے۔ جس وقت میں کھیت والے کے جو پودے تھے وہ لیول پہ آ جائے، جو لیول پہ بکریوں نے کھایا ہے، اس وقت میں کھیت والا اپنا کھیت لے لے اور بکری والا اپنی بکریاں لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آیا یہ فیصلہ، فرمایا بلاؤ ان کو بلاؤ۔ خادم غلام جو تھا بھاگتے ہوئے گیا، آئے وہ دونوں کو واپس بلایا گیا، بکری والے کو بھی کھیت والے کو بھی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا دیکھو ابھی فیصلہ اس طریقے سے رہے گا کہ بکری والے کی بکریوں نے جو کھیت کے پودے کھا لیے ہیں، تو کھیت والا بکری والے کو کھیت دے دے، تاکہ بکری والا کھیت کے اندر محنت کرے، کاشتکاری کرے اور وہ پودے واپس سے لگا کے اس لیول پر تک لے کر آ جائے جہاں تک تھے بکریوں نے کھایا تھا، پھر وہ تیرا کھیت تجھے واپس دے دے۔ اور کھیت والے سے کہا تب تک بکری والے کی بکریاں تیرے پاس رہیں گی اور تو ان بکریوں کو چارہ وغیرہ کھلائیں گا، پانی پلائیں گا اور ان بکریوں کا دودھ نکالیں گا، بکریوں کا اون نکالیں گا اور اس سے تو فائدہ حاصل کریں گا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، جب کھیت کے درخت پودے بڑے بڑے ہو جائیں گے پھر بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دینا۔ وہ دونوں خوشی خوشی واپس چلے گئے، نہ اس میں کھیت والے کا نقصان ہوا اور نہ ہی بکری والے کا نقصان ہوا، دونوں کا بھی نقصان نہیں ہوا، دونوں کو اپنی اپنی چیز مل گئی۔ یہ جو واقعہ ہے میرے محترم دوستو، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا تھا، لیکن وہ فیصلہ دینے کے باوجود بیٹے کی رائے پر، بیٹے کے مشورے پر انہوں نے اپنے فیصلے کو بدل دیا۔ جو بیٹے کا فیصلہ تھا بعد میں اس فیصلے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے انبیاء علیہم السلام کی شان کے بارے میں کہ انبیاء کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا تھا کہ اگر کسی دوسرے کی رائے ان کو، جیسے اپنے بیٹے حضرت وہ بھی نبی تھے، ان کی رائے ان کو پسند آ گئی تو انہوں نے اپنی رائے پر اپنے بیٹے کے رائے کو، اس کے فیصلے کو کیا دے دی بھائی؟ ترجیح دے دی۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہے انسان کے ایگو، انسان کے گھمنڈ اور انسان کے ایٹیٹیوڈ پر پیر رکھنے والی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ بھلے دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے دو، مگر وہ نفس جو ایسا رہتا نا، ان کے نفس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ گیا، کتنی بھی بات ہونے دو، وہ ماننے کو تیار نہیں رہتے۔ ابھی مثال کے طور پہ میں آپ کو چاند کے مسئلے کی مثال دیتا ہوں۔ اب چاند کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے؟ چاند کمیٹیوں کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک کمیٹی نے پہلے اعلان کر دی کہ بھائی چاند نہیں نظر آیا ہے،
اس لیے کل عید نہیں ہوں گی، کل کیا رکھا جائے گا؟ روزہ رکھا جائے گا۔ اب انہوں نے اعلان کر دیے، ان کا اعلان ہونے کے بعد میں مسجدوں کے اندر تراویح بھی شروع ہو گئی۔ نہیں بولے بھائی کل 30واں روزہ رہے گا۔ اب اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلانے گاؤں کے اندر، فلانے شہر کے اندر ماشاء اللہ ایک ہی مسجد کے 4-5 ساتھیوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا انہوں نے؟ چاند دیکھ لیا۔ اب جن لوگوں نے ان کی شہادت پہ فیصلہ دیا، بھائی دیکھو چاند نظر آ چکا ہے اس لیے کل عید ہوگی، اب جب ان کی شہادت پہ فیصلہ ہو گیا تو جو پہلی چاند کمیٹی تھی، جن لوگوں نے یہ فیصلہ دیا کہ چاند نہیں نظر آیا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ جو 4 سچے پکے مومن بندے ہیں جن کو اپنی آنکھوں سے چاند نظر آیا ہے، ان کی شہادت کو شہادت مان کر اب اپنے فیصلے کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ بدل لینا چاہیے۔ پر ہمارے یہاں پہ نہیں بدلا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ کائے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ارے بھائی بولو نا، گھمنڈ کا، ایگو کا، نفس کا، میں کیوں پیچھے ہٹوں گا، میں کیوں مانوں گا، میں کیوں جھکوں گا؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم۔ تو یہ نفس جو رہتا نا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ مولانا اسماعیل خان صاحب میرٹھی، ان کی نظم ہے کتاب کے اندر، بولے بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو ازدہا وہ شیر و نر مارا تو کیا مارا۔ وہ بولتے ہیں کہ اگر تو نے ازدہا کو مارا، شیر کو مارا، چیتے کو مارا، بڑے سے بڑے جانور کو مارا تو کیا مارا اگر تو نے اپنے نفس کو نہیں مارا۔ اگر نفس کو مار دیا اور بڑے سے بڑے چیتے شیر کو مار دیا تو کوئی مطلب نہیں ہے، اصل تو تیرا نفس کو مارنا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھو، حالانکہ نبی باپ ہے، لیکن بیٹے نے جب فیصلہ دیا تو اپنے فیصلے پہ کس کے فیصلے کو ترجیح دی؟ بیٹے کے فیصلے کو۔ سیکھنے کی چیز ہے یہ ہمارے لیے۔ ہمارے یہاں پہ امت کے اندر آج جتنا شر، جتنے فتنے اور جتنے انتشار ہے، وہ صرف نفس کی وجہ سے۔ کئی کی وجہ سے ہے بھائی؟ نفس جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اوپر کپڑے لباس دیکھیں گے نا، آہا ایک دم نرم نرم لباس آ گئے ہوئے ہے، استری ایک دم گھٹ رگڑ کے مارے بھی آ گئی بھی ہے، سب اوپر سے تم کو نظر آئیں گا۔ ارے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کہاں کا مسئلہ ہے؟ نفس کا مسئلہ ہے، اندر کا۔ میں نکاح خوانی کی مجلس میں بیٹھے ہوا ہوں، فارم بھرتے ہوئے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے وہاں پہ، تو مہر لکھنے کا تھا۔ اب ہمارا مسلمانوں کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے، ہمارے یہاں پہ ہال طے ہوتا ہے، ہال کون سا ہونا چاہیے، کھانے میں کیا ہونا چاہیے، بریانی چھوٹے کی بڑے کی، کس کی ہونا چاہیے، میٹھے میں کیا کیا ہونا چاہیے، سب پہلے سے فکس ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا ہے تو مہر کی رقم طے نہیں ہوتی ہے پہلے سے۔ بیٹھا میں فارم بھرتے ہوئے، میں بولا بھائی مہر کتنا لکھنے کا؟ لکھو، بولے 150 روپیے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے سامنے، انہوں نے بولے 150 روپیے۔ میں نے بولا چیچا 150 میں مرغی لا کے دیتے کیا مجھے؟ نہیں 150 میں مرغی لا کے دو۔ میں بولا تو یار سالا تم کو 5.5 فٹ کی لڑکی چاہیے 150 روپیے میں، 150 روپیہ مہر دے کے تم کو لڑکی چاہیے؟ ارے مرغی نہیں آ رہی۔ میں بولا 150 روپیے میں۔ بس ایک بار جو میرے منہ سے نکل گیا نا، بولے پتھر کی لکیر ہے، بولے وہ ریورس گیئر نہیں ڈالتا، بولے میں زندگی میں کبھی بھی۔ بول دیا میں نے، 150 میں ہوتا ہوں گا تو ٹھیک، مولانا لوگوں کی کمی نہیں ہے بولے اپنے پاس میں۔ ٹاٹا 407 بیچ کے بھر کے منگا سکتا، بولے میں نکاح خوانی پڑھانے والے 150 روپے میں۔ ماننے کو تیار نہیں وہ لڑکی کا باپ، اس کے بعد میں وہ لڑکے کا باپ، اس کے بعد میں وہ جو لڑکی کا باپ تھا، اس نے میرے کو ایک جگہ، مطلب بہت دیر تک وہ ہنگامہ چلتا رہا۔ نکاح خوانی کا منڈپ جو ہے، میں بولا تھوڑی دیر میں کبڈی کا اکھاڑا بن جائیں گا، یہ کشتیاں چلیں گے اس کے اندر، WWF کے مقابلے ہوں گے پھر یہاں۔ میں بولا اس سے بہتر یہ ہے اس کا کچھ تو بھی حل نکالو، کیونکہ وہ ماننے کو، ارے 150 میں نکاح کیسا کیا ہوں گا مجھے یہ بتا۔
ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم مہر وہ 10 درہم ہے. کتنے درہم ہے بھائی؟ 10 درہم ہے. مان لو آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 1 درہم اگر ہم 1 تولہ چاندی کا بھی پکڑتے ہیں تو 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے؟ میرے خیال سے تقریباً 400 روپے کی 1 تولہ چاندی ہے. تو 10 درہم ہے کتنے کے ہو رہے وہ؟ 4000 روپے ہو رہے تقریباً. کیونکہ 10 درہم کم سے کم نہیں ماننے کو تیار نہیں. پھر وہ لڑکی کے والد صاحب بعد میں ہم دونوں ایک طرف گئے, انہوں نے بولے بھائی وہ جو مہر کے باقی کے پیسے رہیں گے وہ میں دیتا, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی وہ اپنے کو یہ ہنگامہ نہیں کرنے کا ہے یہاں پہ. تو ہمارے زمانے میں میرے محترم دوستو نفس کا جو مسئلہ ہے, نفس کا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں نفس کا مسئلہ, اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. میں جو لوگوں کو معلوم ہے, میں جمعیت علماء کے یا دوسرے جلسے وغیرہ میں اناؤنسنگ بھی کرتے رہتا ہوں کبھی کبھی. تو اب ایک مرتبہ ایک جلسہ تھا, بڑا عالی شان عظیم الشان جلسہ, اس کے اندر ماشاءاللہ ملک بیرون ملک بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے. اب ایک صاحب کو میں نے دعوت دیا, میں بولا انشاءاللہ اب اس کے بعد میں ہمارے کٹھو بھائی جو ہے پھلانے وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. آئے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے. اب انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیے, ساری چیزیں ہو گئی, لیکن اس کے بعد میں وہ ناراض ہو گئے میرے سے. میں ان کو ملا تھوڑی دیر کے بعد, یا بعد میں ملا, پھر دوسری جگہ ملا, السلام علیکم وعلیکم, پھر کسی اور پروگرام میں ملا, وہ بیچارے بات کرنے کو ہی تیار نہیں. میں بولا ارے بھائی کیا بات ہے, کیوں ناراض ہے تم؟ نہیں, بولے میں بہت ناراض ہوں تمہارے سے. میں بولا بھائی ناراض ہے کیوں, ناراض کیوں ہے, کچھ ریزن ہوگا نا اس کا. بولے یار اس دن جلسے کے اندر تم نے باقی لوگوں کا جو نام پکارے تو اس کے آگے پیچھے سب نام القاب لگائے. بولے اب آپ کے سامنے فخر ملت, فدائے ملت اور امت کے مفکر جناب حضرت والا تشریف لا رہے ہیں, ایسا بولے تم نے. لیکن میرا جب نام پکارے سادہ سمپل بولے, اب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے فلانے جو صاحب ہے سید یا محمد عبد الشیخ جو بھی ان کا نام تھا, اب وہ آ کے اپنے خیالات کا, میرے نام کے آگے پیچھے القاب نہیں لگائے. بولے یار تم نے وہ القاب نہیں لگائے نا, اس لیے میرے کو برا لگے ہوا ہے. میں بولا معاف کر دینا بھائی مجھے. اب میں کیا کرتا, وہ جلال الدین محمد اکبر کے جو القاب تھے نا وہ نکالتا, میں بولا کتابوں میں سے, اس کو رٹتا اچھے طریقے سے, اور اگلے جلسے میں جب تمہارا نام پکارا جائے گا تو پہلے 15 منٹ وہ پورے القاب پکاروں گا میں آپ کے سامنے. تاجدار ہند, فخر ملت, مفکر اسلام, قوم کے ہمدرد, غریبوں کے مسیحا, جناب حضرت مولانا مفتی فلانے صاحب, اپنے زوردار شعلہ بیانی کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کے اندر ایک آگ لگا دیں گے, مجمع کو بھڑکا دیں گے, خیالات کو یہ کر دیں گے. میں بولا اب اگلے باری کو میں ایسا بلاؤں گا آپ کو. ہاں یہ ٹھیک ہے بولے. پھر تب ان کی طبیعت ذرا سی خوش ہو گئی. تو یہ مسئلہ جو ہے نا میرے محترم دوستو نفس کا ہے. کس کا مسئلہ ہے یہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ باپ تھے لیکن بیٹے کی رائے کو انہوں نے کیا دی؟ ترجیح دی. ہمارے زمانے کے بھی جو باپ ہے ان کے لیے عبرت ہے یہ کہ اپنے اولاد سے بھی ہم نے مشورہ لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اولاد سے, بیٹوں سے مشورہ لینا چاہیے, اولاد سے مشورہ لینا چاہیے, چھوٹوں سے مشورہ لینا چاہیے. اب ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا ہے کہ اولاد کو انسان اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اولاد سے مشورہ لے. میں نے دیکھا ہوں ایسا, رشتے وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے, بیٹے نے کوئی رائے دیا تو باپ سارے لوگوں میں بیٹے کو خاموش بٹھا دیتا, بیٹھ گا چپ, منہ بند رکھ وہاں پہ. اللہ یہاں پورے بال سفید ہو گئے ہمارے تجربے میں. تیرے کو کیا لگ رہا ہمارے بال کیا بکریاں چراتے ہوئے سفید ہوئے یہاں پہ؟ ارے پوری دنیا کا تجربہ ہے, بیٹھ یہاں پہ پھکٹ کی چائے پی خالی. باپ مجلسوں کے اندر اولاد کو, تو اولاد جو ہے میرے محترم دوستو یہ اپنے سے چھوٹے ہیں, ان سے بھی رائے لینا چاہیے
کسی کاروبار کے لائن سے، کسی اعتبار سے. اور دیکھو نقصان کیسا ہوتا ہے. ابھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، ہیرا گولڈ کا نام سنے کہ نہیں آپ نے؟ ہیرا گولڈ کا ایک نوجوان ہے بیچارے، وہ مجھے ملتے رہتے، رو کر سنا ہے انہوں نے، رو کر بولے مولانا ہمارے والد صاحب کے پاس 15 لاکھ روپیے تھے، اور ہم نے والد صاحب سے کہا کہ ابا ان پیسوں کے اندر ایک چھوٹا موٹا مکان لیں گے، وہ مکان کا جو کرایہ آئے گا وہ آپ کے جیب خرچ کے لیے، کیونکہ والد صاحب بچوں کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کو کمانے دھمانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ پیسے ان کے خود کے تھے. والد صاحب نے بولے مشورہ دینا نہیں، بولے میرے کو سب معلوم ہے بیٹا تمہاری نیت کیا ہے، تو کیوں مجھے فلیٹ لینے لگا رہے، کیا مقصد ہے تمہارا اس کے پیچھے؟ ارے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو کرایہ آئیں گا وہ تمہارے جیب خرچے کے واسطے، ہم کو کیا کرنے کا ہے، گھر ہے ماشاءاللہ، تم کو تو 2 ٹائم کھانے کے لیے مل رہا ہے ماشاءاللہ، بچوں کے ساتھ رہ رہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. نہیں مشورہ نہیں دینے کا. بولے سمجھتا، مجھے بھی سمجھتا ہوں، میں نے بھی 4 دھوپ کالے دیکھے ہوئے ہیں. بولے میں نے بھی ایسی دھوپ، میں نے بال سفید نہیں کیا. بولے وہ باپ ماننے کو تیار نہیں. تو کسی نے وہ حضرت سے کہا، بولے دیکھو چاچا آج کل مارکیٹ میں ایسی اسکیم چل رہی ہے ہیرا گولڈ کی، اس میں پیسہ لگاؤ تو تم کو لاکھ کے پیچھے ہر مہینے 4 سے 5 ہزار روپئے ملیں گے. اب تمہارے 15,000 ہے تو تم کو ہر مہینے کو کتنے ملیں گے، حساب لگاؤ. بولے اب لگائے انہوں نے حساب، تو 5% کے حساب سے بھی اگر پکڑے تو میرے کو لگتا کم سے کم ایک 25-30 ہزار 50-60 ہزار روپئے تو ملیں گے اس کے اندر. انہوں نے بیٹوں کو بولے میرے کو غلط مشورہ دے رہے، 15 لاکھ روپئے گھتا کے ایک فلیٹ لوں اور 5,000 روپئے بھاڑا لوں کیا رہے بولے اس کے اوپر، اور یہاں میرے کو 50 سے 60 ہزار روپئے مل رہے. بیٹوں نے بولے ابا جان وہ اپنے مفتی صاحب ہے نا، انہوں نے فتویٰ دیے ہوا ہے یہ ناجائز ہے. کون مفتی ہے رے؟ بولے وہ میرے پاس میں بھی ایک مفتی کا فتویٰ ہے. فتویٰ کو کیا ٹائم لگتا ہے کیا؟ بولے ہاں میرے پاس میں بھی اس کے جائز ہونے کا فتویٰ ہے. کون سا مفتی ہے، کیا معلوم تمہارا کدھر کا؟ ارے نہیں ابا وہ نہیں، میں کسی کی بات نہیں مانتا. تو وہ بچے باپ کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے، حضرت ماننے کو تیار نہیں، اور انہوں نے جا کے جو ہے 15 لاکھ روپئے وہاں پہ لگا دیے، انویسٹ کر دیے. اب آئی ان کو 2-3 مہینے کے بعد میں وہ جو پہلی یہ تھی، پان وان منہ میں ڈال کے بیٹوں کے سامنے پچک بول کے مارے پچکاری. کیوں رے؟ بولے کیا بولا تھا میں نے تم کو؟ 15 لاکھ میرے گتا کے مجھے 5,000 روپئے کا پروفٹ کرا رہے تھے بھاڑے کے ذریعے سے، دیکھو بولے میرے کھاتے میں 65,000 روپئے آ گئے. دیکھے تم نے کیسا دھندا کیسا؟ ارے بے وقوف ہو سالا، زندگی رے تمہاری گاڑوں پہ رکشوں میں چلے گئی، تم کو کیا سمجھیں گا؟ سونے کے خزانہ ہیں ان کے پاس میں، اپنے پیسے لے کے سونے کے خزانوں میں لگائے انہوں نے. سونا ایسا کھورا ٹکاس ایسا جو سبل ہے اس سے کھود کے نکال کے بیچتے وہ لوگ، اور وہ منافع اپنے کو دیتے. اب میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے بعد میں جب پتہ چلا کہ کمپنی ہی بش ہو گئی، بند ہو گئی، نفع ختم ہو گیا، اور کمپنی کی جو سی او تھی وہ بیچاری بھٹکتی آتما کے جیسا، کبھی یہ کوٹ میں، کبھی وہ کوٹ میں، کبھی وہ کوٹ میں، بیچاری کو پورے ہندوستان کے کورٹوں میں پھرا رہے. اس کے بعد میں حضرت کا بھی ہارٹ بیٹھ گیا. ہاں اس کے بعد میں ان کی بائی پاس سرجری کرانا پڑی. پروفٹ میں ادھر 65 آئے تھے، 2,65,000 روپئے خرچہ ہو گئے ہاسپٹل میں. تو اولاد جو ہے میرے محترم دوستو، چھوٹوں کا بھی کبھی کیا کرنا چاہیے؟ سننا چاہیے. ایک بزرگ کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو ماشاءاللہ ریزرویشن وغیرہ آرام سے بیٹھے ہوئے، اٹھ کے آ گئے، وہ دروازے کے پاس ایسا کھڑے رہ گئے. بیٹے آئے ان کے پیچھے، بیٹے آئے ان کو سمجھانے لگے. ارے بولے ابا یہاں ہوا میں کیوں کھڑے رہے، اندر چلو، تمہاری طبیعت کائے کی میری طبیعت خراب ہے؟ بولے کوئی میری طبیعت خراب نہیں ہے. ارے نہیں تم کو ہوا لگیں گے، کچھ نہیں لگیں گا. بولے مجھے سننے کو تیار نہیں. اب میں خود ان کے ساتھ میں وہ سفر میں، ہم جب منزل مقصود پہ پہنچے تو اسٹیشن پہ ایمبولینس منگانا پڑی وہاں پہ، اور حضرت کو ایمبولینس میں بٹھا کے گھر کی بجائے کہاں لے کے جانا پڑا؟ سننے کو تیار نہیں. اس کے لیے میرے محترم دوستو، باپ چاہے کتنا بھی تجربے کار ہو، کبھی کبھی اس نے کس کی سننا چاہیے؟
اولاد کی سننا چاہیے، چھوٹوں کی سننا چاہیے، اپنے طالب علم کی، اپنے شاگردوں کا بھی مشورہ لینا چاہیے۔ تو یہ جو واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ پھر اس میں آگے اللہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، ان کو ایک کتاب اللہ نے عطا فرمائی تھی، تو وہ جب اس کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ان کے اوپر پورا سایہ کرتے تھے، چاروں طرف سے پرندے، اور پرندے آ کر جو ہے سایہ کرتے تھے۔ سمندروں میں جو پانی جو سمندروں میں اور دریاؤں کے اندر جو پانی ہوتا تھا، جو ادھر سے ادھر ٹھاٹے مارتا تھا، داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر وہ پانی بھی اپنی جگہ پہ جم جایا کرتا تھا، رک جاتا تھا، پوری کائنات وہ فریز ہو جاتی تھی اپنی جگہ پر جب حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے بھائی؟ تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو ایک دم خوش آواز کے اندر ایسی آواز ہونی چاہیے تمہاری کہ قرآن پاک کو سن کر اس کا اثر تمہارے دل کے اوپر ہو۔ اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ صحیح حروف کی ادائیگی، صحیح الفاظ کی ادائیگی اور ایک دم بہترین قرأت کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ سنت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آخر میں میرے محترم دوستو دیکھو خدا کی قدرت، داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا، لوہا، لوکھنڈ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہو جایا کرتا تھا، اس کو موڑتے تھے، زیرہ بناتے تھے، اور زیرہ بنانے کے بعد میں اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ دیکھو خدا کی قدرت کا نمونہ باپ اور بیٹے ہے، داؤد علیہ السلام باپ ہے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ دونوں باپ بیٹوں کو اللہ نے معجزہ دیا تو کیسا دیا؟ یہی خدا کی قدرت کہ داؤد علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ لوہے کو، لوکھنڈ کو، جتنی سخت چیزیں ہیں ان کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ وہ ان کے حکم پر مڑ جایا کرتی تھی۔ اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، جتنی نرم چیزیں ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، نئی نظر آنے والی جو چیزیں ہیں جیسے جنات ہے، یہ ساری چیزوں پہ حکومت اللہ نے عطا فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی کیا کرتی تھی؟ تابعداری کرتی تھی۔ باپ کو جو معجزہ دیا سخت سے سخت چیز کو کنٹرول کرنے کا، اور بیٹے کو جو معجزہ دیا وہ نرم سے نرم چیز کو کنٹرول میں کرنے کا۔ یہ ہے خدا کا نظام۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔